ہم۔ جی اب سٹارٹ کر لیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو آداب المعلم کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، تو آخری پیرا فعل المعلم ایجاد هذه التجارت وتنمیتها، اور استاذ پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس تجارت کو بہتر سے بہترین کرے، وتنمیتها، اور اسے پروان چڑھائے، اس میں مزید ترقی کرے، اس کو آگے بڑھائے۔ فاہیہ من عملہ و آثار عملہ، کیونکہ یہ تجارت اس کے نیک اعمال میں شامل ہے اور اس کے نیک اعمال کے جو اثرات ہیں، نشانات ہیں، اس میں بھی شامل ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جو اس کے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل ہے، اور اس کے اعمال صالحہ کے نشانات میں سے بھی یہ چیز شامل ہے۔ دلیل کے طور پر صاحب کتاب نے پیش کیا رب تعالیٰ کا فرمان، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے اعمال کیے، وآثارهم، اور ان کے اعمال کے جو اثرات تھے وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو ما قدموا کا معنی صاحب کتاب نے ذکر کہ ہوا ما باشروا عملہ، جو براہ راست وہ عمل کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ وہ آثارہم، اور جو ان کے نیک اعمال پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں۔ اے ما ترتب علی اعمالہم من الخیر الذی عملہ غیرہم، کہ جو مرتب ہوتے ہیں ان کے اعمال پر وہ خیر کے کام جس پر دوسرے عمل کرتے ہیں، یعنی خود اس نے علم سکھایا تو یہ اس کا نیک عمل بن گیا، اور پھر اس علم پر جن جن لوگوں نے عمل کیا تو وہ اس کے نیک عمل کے آثار ہیں، نشانات ہیں۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا صاحب کتاب نے۔ ما قدموا سے مراد انسان کی نیکیاں ہیں، اور جو نیکیاں اس نے جاری کر دی ہیں رہتی دنیا تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ اس کی نیکی کے اثرات ہیں۔ تو یہ معنی ہے وہ آثارہم اے ما ترتب علی اعمالہم من الخیر، جو ان کے نیک اعمال پر خیر مرتب ہوتی ہے، وہ خیر جس پر دیگر لوگ عمل کر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب اسی کو ملے گا۔ تو یہ امام یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ جو کہ تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میراث العلم خیر من میراث الذهب، کہ مال و دولت سونے چاندی کی وراثت سے سب سے بہتر جو میراث ہے وہ علم کی وراثت ہے۔ علم کی میراث جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے لیے ہر لحاظ سے نفع مند ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ تھے آداب معلم کے حوالے سے۔ ہم شروع کرتے ہیں متعلم طالب علم شاگرد کے آداب۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک طالب علم پر ضروری ہیں، جن آداب کا لحاظ کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِ أَن يُوَقِّرَ مُعَلِّمَهُ وَيَتَأَدَّبُ مَعَهُ، اور طالب علم پر ضروری ہے کہ وہ عزت و توقیر کرے اپنے استاذ کی، اپنے استاذ کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے۔ وَقَّرَ يُوَقِّرُ توقیراً سے أَن يُوَقِّرَ مُعَلِّمَهُ، اپنے استاذ کی عزت و توقیر کرے، وَيَتَأَدَّبُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے۔ ادب سے پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ لما لہو، اس وجہ سے، یہ لام تعلیلیہ ہے، اس وجہ سے کہ لہو جو اس استاذ کے لیے من الحق کی جو حق ہے، استاذ کا جو ایک حق پایا جاتا ہے اس کی بنا پر طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاذ کی عزت و توقیر کرے اور اس کے ساتھ اچھے ادب سے پیش آئے، حسن ادب سے۔ من الحق العام والخاص، وہ حق عمومی حق ہو یا خصوصی حق ہو، وہ حق عام حق ہو یا خاص حق ہو، دونوں لحاظ سے استاذ کے حقوق ہیں، خاص حقوق بھی ہیں اور عمومی حقوق بھی ہیں۔
تو صاحب کتاب سب سے پہلے عام حق بیان کر رہے ہیں، اما العام فإن معلم الخیر قد استعد، سب سے پہلا ایک عمومی حق یہ ہے کہ جو بھی خیر کی تعلیم دینے والا ہے، قد استعد، کیونکہ وہ تیار کرتا ہے، تیار رہتا ہے اور تیار کرتا ہے لوگوں کو خیر کے لیے، وباشر نفع الخلق، اور براہ راست مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ خیر کی تعلیم دینے والا بذات خود بھی تیار ہوتا ہے، خیر کی اکٹھی کرتا ہے، اور پھر اس کا نفع براہ راست مخلوق کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے فواجب حقہ علیہم، تو پھر اس لیے ضروری ہو جاتا ہے اس استاذ کا حق علیہم، ان سب لوگوں پر، ان تمام لوگوں پر جو علم کو سیکھنے والے ہیں، ان پر اس کا حق واجب ہو جاتا ہے۔ لکونی ہی، یہاں بھی تعلیلیہ ہے لام، اس وجہ سے، لکونی بوجہ ہونے اس استاذ کے، یعلمہم، کہ وہ ان کو تعلیم دیتا ہے، ما ان چیزوں کی، جاہلو جس سے وہ ناواقف تھے، جس سے وہ جاہل تھے، نا آشنا تھے، نا واقف تھے، تو وہ تعلیم دیتا ہے ان کو ان چیزوں کی۔ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، ارشد یرشد، ارشاد کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، تو یرشدہم، وہ استاد ان کی رہنمائی کرتا ہے، الی کل خیر، ہر خیر کی طرف، ہر خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے استاد، ویحذرہم، اور ان کو بچاتا ہے، ڈراتا ہے ان کو، ویحذرہم، حذر یحذر، کسی کو متنبع کرنا، کسی کو کسی چیز کے شر سے بچانا، تو ویحذرہم، وہ ان کو بچاتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، من کل شر، ہر شر سے، ہر برائی سے۔ تو چونکہ استاد ان کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور شر سے ان کو ڈراتا ہے، اسے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، تو اس لیے استاد کا ادب و احترام شاگرد کے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ ابو داود کی روایت ہے، جسے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ عندہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو نصیحت فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو کأنما علی رؤوسہم الطیر، اور وہ ایسے صحابہ سر جھکا کے بڑے دھیان سے، پورے ہوش و حواس سے، بڑی یکسوئی سے نبی علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے، اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو یہ ایک ظاہری استاذ کی مجلس کا بھی احترام ہونا چاہیے، اور مجلس کے بعد بھی استاد کا احترام شاگردوں پر لازم ہے۔ تو اس لیے خصوصاً جو خیر کی تعلیم دینے والا ہے، تو سب سے اشرف العلوم، سب سے معزز علم سکھانے والا ہے، اس کا احترام ہر لحاظ سے ہونا چاہیے۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 3855 نمبر پر، یعنی 3855 روایت صحیح ہے۔ تو نبی علیہ السلام، صحابی فرماتے کہ میں آیا اور نبی علیہ السلام کی بات صحابہ بڑے دھیان سے سن رہے تھے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو لکونہ یعلم، اس وجہ سے کہ استاد ان کو تعلیم دیتا ہے جس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے جس لحاظ سے ان کی ہر خیر کی طرف، اور ان کو ڈراتا ہے ہر قسم کے شر سے، برائی سے۔ وَيَحْصُلُ بِهِ مِن نَشْرِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، اور استاذ کے ذریعے علم اور دین کے پھیلتا ہے، نشر کا ہے پھیلنا کسی چیز کا، تو وَيَحْصُلُ بِهِ، اور حاصل ہوتا ہے اس استاد کی وجہ سے علم کا منتشر ہونا اور دین کا پھیلنا، علم اور دین استاذ کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ وَتَسَلْسَلَ ذَلِكَ النَّفْعُ فِي الْمَوْجُودِينَ، اور یہ نفع جاری رہتا ہے ان لوگوں میں جو استاذ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ان میں بھی، وفی من، اور ان لوگوں میں بھی، یاتی من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، شاگردوں میں، اور پھر ان کے آگے جو شاگرد بنیں گے،
یا جو مجلس کے اندر استاد سے نفع حاصل کر رہے ہیں یہ نفع، اور جو استاد کی بات کو لکھ لیا گیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے یا اسے ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اس سے جو آگے سننے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ نفع مسلسل جاری رہتا ہے۔ وتسلسل ذلك النفع، یہ نفع مسلسل جاری رہتا ہے فی الموجودین، حاضرین کے اندر بھی جو مجلس میں موجود استاد سے علم سیکھ رہے ہیں، وفی من یاتی من بعدہم، اور جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ نفع جاری رہتا ہے۔ وهذا النفع، اور یہ ایسا نفع ہے، لیس له نظیر من الاحسان، کہ جس جیسا احسان میں کسی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ هذا النفع، یہ ایسا نفع ہے، لیس له نظیر من الاحسان، احسان اور نیکی کی اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا عمومی حق استاد کا۔ اور فرماتے ہو اما حقہ الخاص علی المتعلم، اور جو خاص ایک خصوصی حق ہے شاگرد پر استاد کا، وہ اس وجہ سے فلیما بذلہ من تعلیم ہی، اس لیے کہ استاد خرچ کر رہا ہے اپنی توانائیاں، من تعلیم ہی، اس کو تعلیم دینے سے، وہ حرص ہی، اور اس کے بارے میں استاد حرص رکھتا ہے، یہ طمع اور لالچ رکھتا ہے، علی کل ما، ہر اس چیز کو پہنچانے پر، ما یرشدہ، جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، ویوصلہ، اور جو چیز پہنچاتی ہے اس طالب علم کو، الی اعلی الدرجات، بلند مرتبوں کی طرف۔ کیونکہ استاد اپنی ایک تو تعلیم سکھاتا ہے، اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے، اور دوسرا استاد کے اندر ایک حرص پائی جاتی ہے، ایک طمع پایا جاتا ہے کہ میں اپنے شاگرد کو وہ تمام معلومات دے دوں جو اس کو خیر میں رہنمائی کریں گی اور اسے دنیا اور آخرت میں بلند مرتبوں تک لے جائیں گی۔ وَيُوصِلُهُ أَوْصَلَ يُوصِلُ، اور پہنچا دیں گی، ہر وہ چیز کی حرص رکھتا ہے جو اس کی رہنمائی کرے، وَيُوصِلُهُ، اور اسے پہنچا دے إِلَىٰ أَعْلَى الدَّرَجَات، بلند مرتبوں کی طرف، بلند مرتبوں تک پہنچا دے، اس چیز پر استاذ کو حرص ہوتی ہے۔ وقد باذل صفوت وقت ہی، اور تحقیق استاد خرچ کرتا ہے صفوت وقت ہی، اپنے وقت کا سب سے قیمتی حصہ۔ صفوہ، یہ استفا یستفی سے صفوت کہتے ہیں چنی ہوئی چیز، یعنی کسی چیز کے اندر میل کچیل تھی یا کوئی اناج تھا تو اس میں مٹی بھی تھی، اس میں تنکے بھی تھے، تو ان سب کو نکال کر جو صاف شفاف چیز رہتی ہے، تو یہاں صفوت وقتی ہی سے مراد قیمتی وقت۔ وہ تحقیق استاد خرچ کرتا ہے صفوت وقتی ہی، اپنا قیمتی وقت، و جوہر فکری ہی، اور اپنی فکر اور سوچ کا سب سے قیمتی حصہ، و جوہرہ، جوہر سے مراد قیمتی جواہرات، قیمتی موتی، فکری ہی، اپنی سوچ کا، اپنی سوچ کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں پر خرچ کرتا ہے۔ فی تفہیم مسترشدین، سیکھنے والے بھلائی حاصل کرنے، استرشد یسترشد ملتا ہے رشد و ہدایت، بھلائی حاصل کرنے والے، باب استفعال ہے، تو فی تفہیم المسترشدین، بھلائی حاصل کرنے والے کو سمجھانے میں استاد اپنا قیمتی وقت اور سب سے قیمتی سوچ خرچ کرتا ہے۔ و افادت طالبین، اور استاد خرچ کرتا ہے طالب علموں کو فائدہ پہنچانے میں، یعنی ہدایت حاصل کرنے والوں کو سمجھانے میں اور طلباء کو فائدہ پہنچانے میں استاد اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سوچ خرچ کرتا ہے۔ وصبر علی ذلک بطیب نفس وسماحہ، اور استاد صبر کرتا ہے اس چیز پر، اور استاد صبر کرتا ہے باوجود اس کے بطیب نفس، خوش دلی سے، وسماحت، اور پورے ہر لحاظ سے خرچ کرنے کے لحاظ سے، سماحہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں خوش اسلوبی سے، خوش دلی سے، فراخ دلی سے، تو وہ صبر علی ذالک، اور وہ صبر کرتا ہے استاد اس چیز پر بطیب نفس، خوش دلی سے، و سماحت، اور فراخ دلی سے۔ اب صاحب کتاب اشارہ کریں، وَإِذَا كَانَتِ الْهِدَایَةُ الدُّنْیَوِیَّةُ، جب دنیاوی رہنمائی، والاحسان دنیاوی، اور دنیاوی جو احسانات ہوتے ہیں، ایک بندہ دنیا کے لحاظ سے کسی کی رہنمائی کرتا ہے
یہ دنیاوی معاملات کے اندر کسی پر احسان کرتا ہے تو یوجب لصاحبہ حقا کبیرا، تو جب دنیاوی فائدہ اور دنیاوی کسی چیز کو، کسی بندے کو اچھی رہنمائی کرنا یا اسے اچھی بات کی طرف اس کو سمجھانا، راستہ بتانا، جب دنیاوی ہدایت، دنیاوی احسان، جب یہ یوجب تقاضا کرتا ہے لصاحب ہی، اپنے صاحب کے لیے حقا کبیرن، بہت بڑے حق کا، علی من وصل الیہ احسان ہو، اور اس آدمی پر بہت بڑے حق کا تقاضا کرتا ہے جس کی طرف اس کا احسان پہنچا، علی من، اس آدمی پر بہت بڑے حق کا تقاضا کرتا ہے، وصل الیہ احسان ہو، جس کی طرف اس کا احسان پہنچا ہے، فما الظن بہدایا العلوم النافعہ، تو کیا گمان ہو سکتا ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں کہ جو بہت قیمتی علوم نافعہ کے تحفے دے رہا ہے، جو بہت زیادہ نفع دینے والے علوم کے ہدیے کر رہا ہے، تحفے دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، تو اس کا تو پھر بہت زیادہ حق ہونا چاہیے۔ یہ صاحب کتاب نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ دنیاوی لحاظ سے کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے یا دنیاوی معاملات میں کسی پر احسان کرتا ہے تو انسان اسے بہت بڑا حق سمجھتا ہے کہ یار اس نے اتنا بڑا احسان کیا، میری اچھی رہنمائی کی، اچھا مشورہ دیا ہے، تو اس کا بڑا حق ہے مجھ پر۔ تو اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو بڑے قیمتی اور نفع مند علوم کے تحفے پیش کر رہا ہے، الباقی نفعها، ایسے علوم جن کا نفع ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، العظیم وقوعها، اور جن کے واقع ہونا بہت عظیم ہے، جن کا وقوع ہونا بہت بڑا ہے، یعنی جن کا نفع بھی بہت زیادہ ہے اور ان کا پایا جانا بھی بہت عظیم بات ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں تو بہت بڑا ایک خاص حق بنتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت و توقیر کی جائے۔ اب صاحب کتاب ظاہری آداب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلْيَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَأَدِّبًا، چاہیے کہ استاد کے سامنے متأدب ہو کر بیٹھے۔ وَلْيَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَأَدِّبًا، استاذ کے سامنے اسے چاہیے کہ باادب ہو کر بیٹھے۔ تو جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الادب قبل العلم، ہم نے علم سے پہلے ادب و احترام سیکھا تھا۔ تو یہ ایک فطرتی بات ہے اور بڑی بہترین حکایت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہو جاتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب رہتا ہے۔ تو اس لیے جو تمہیں خیر پہنچا رہا ہے اس کے سامنے متادب ہو کر ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ وَيَظْهَرُ غَایَةَ حَاجَتِهِ إِلَىٰ عِلْمِهِ، اور اظہار کرے، تو وَيُظْهِرُ غَایَةَ حَاجَتِهِ إِلَىٰ عِلْمِهِ، یا یظہر پڑھ لیں، یظہر پڑھ لیں یا یظہر پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو اظہار کرے غایت حاجت ہی، اپنی انتہا درجے کی ضرورت مندی کا، اپنی انتہا درجے کی محتاجگی کا، ضرورت کا اظہار کرے الی علم ہی، اپنے استاد کے علم کے، اپنے استاد کے علم کی طرف اپنی ضرورت کا اظہار کرے کہ استاد کو یہ باور کرائے کہ میں آپ کے علم کا بہت زیادہ ضرورت مند ہوں اور مجھے آپ کے علم کی بہت ضرورت ہے۔ تو وَلْيَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَأَدِّبًا، تو یہ ادب کا تقاضا ہے، جیسا کہ اسلاف نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا بھی بڑا احترام کیا اور جن سے علم سیکھا ان کا بھی بڑا احترام کیا۔ امام سعید بن مسیب جو سید التابعین تھے، بیمار ہو گئے، شاگرد ان کے پاس ہے کہ مجھے اس مسئلے میں حدیث بیان کیجیے، تو فرمانے کے اقعدونی، اقعدونی، مجھے بٹھا دو، فإنی اعظم ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ بہت گراں گزرتی ہے یہ بات کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں، اور میں وانا مستجن، میں لیٹا ہوا ہوں، لیٹے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا یہ بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں، تو مجھے بٹھا دو۔ تو انتہائی بیماری کے باوجود ان کو ٹیک
کا سہارا دے کر بٹھایا گیا اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی۔ تو علم اور اہل علم کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ لَهُ حَاضِرًا وَغَائِبًا، اور اسی طرح طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے اپنے استاذ کے لیے دعائیں کیا کرے، حاضرن اس کے سامنے بھی، کہ اپنے استاذ کو ملے تو بارک اللہ فیک، احسن اللہ علیک، بارک اللہ فی علمکم، یا احسن اللہ علیکم، زادکم علم و عملا، کوئی نہ کوئی خیر کی دعا اپنے استاذ کو دیتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ تو اس طرح سے دعائیہ کلمات سامنے بھی استاذ کی موجودگی میں بھی، وغائباً، اور جب استاذ موجود نہیں ہے اس کی کمر پیچھے بھی اس کے لیے خیر کی دعا، ان کی صحت کی دعا، ان کے لیے عافیت کی دعا، ان کے دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا، ان کے لیے دین پر مستقیم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یکسر من الدعاء له حاضرا وغائبا، تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کے لیے اس کی موجودگی میں بھی اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرے کثرت سے۔ وَإِذَا أَتَحَفَهُ بِفَائِدَةٍ غَرِيبَةٍ، اور جب استاد عطا کرے، تحفے میں پیش کرے یا عطا کرے اپنے شاگرد کو کوئی بڑا ہی ایسا فائدہ جو کہ بہت کم سنا گیا، کوئی نادر فائدہ، غریب سے مراد جو کو اجنبی فائدہ، یعنی ایسی فائدے کی، ایسی نکتے کی جب بات استاد بیان کرے جو کہ آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں تھی، کبھی آپ نے کسی اہل علم سے وہ بات نہیں سنی تھی، بڑا غریب یعنی اجنبی فائدہ اگر استاد دیتا ہے، فل یسغی الیہ اسغال مضطری، تو اسے چاہیے کہ طالب علم کو کہ کان لگائے، فل یسغی یعنی دھیان دے اپنے استاد کی طرف، اسغال مضطری الی عقلہا، جیسے ایک بندہ مجبور ہوتا ہے کان لگانے کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، والانتفاع بها، اور اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ کوئی کسی چیز کا ضرورت مند آدمی بڑے دھیان سے کسی انسان کے لیے کام کی بات ہو، یا اس کے پیشے کے متعلقہ ہو، یا اس کے شوق کے متعلقہ ہو، یا اسے چیز کے لیے وہ بڑا محتاج اور ضرورت مند ہو، تو جیسے وہ بڑے دھیان سے بات کو سنتا ہے، تو طالب علم کو چاہیے کہ جب استاد کوئی ایسا نکتہ، کوئی اجنبی جو غیر معروف فائدہ پہنچاتا ہے، جو کہ عام کبھی آپ نے نہیں سنا تھا، تو بڑے دھیان سے اسے سنے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وَإِذَا أَخْطَأَ الْمُعَلِّمُ، اور اگر استاد سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہم کا شکار ہو سکتا ہے، نسیان کا شکار ہو سکتا ہے، تو وَإِذَا أَخْطَأَ الْمُعَلِّمُ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں کسی بات میں استاد کو غلطی لگی ہے، فَلْيُنَبِّهُ بِرِفْقٍ، تو چاہیے کہ استاد کو متنبہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، اس چیز کے بارے میں تنبیہ کی جائے، برفق، نرمی کے ساتھ، ولطف، اور نرم لہجے کے ساتھ، بحسب المقام، مقام مرتبے کے اعتبار سے، استاد کے مقام مرتبے کا اعتبار کرتے ہوئے نرمی سے اور بڑے نرم مزاج، نرم انداز سے استاد کو سمجھانا چاہیے کہ استاد محترم آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، یا اس بارے میں کوئی ایسی بھی رائے پائی جاتی ہے، یا ایسا بھی کوئی قول پایا جاتا ہے، یا اس لفظ کا ایسا بھی معنی ہو سکتا ہے، تو فَلْيُنَبِّهُ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ بڑے نرمی سے اور لطف سے، یعنی لطف کا معنی بھی نرمی ہے، نرم مزاجی سے استاد کے مقام کا اعتبار کرتے ہوئے استاد کو خبردار کرے، وَلَا يَقُلُ لَهُ، اور استاد کو یہ نہ کہے اخطأت، آپ نے غلطی کی ہے، یا یہ کہ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتَ، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہے، تو اس طرح سے نہیں، بلکہ استاد سے استاد کا احترام، استاد چاہے سینئر استاد ہو یا جونیئر استاد ہو، استاد بہرحال استاد ہے، اس کا احترام ہر لحاظ سے ضروری ہے، یہ نہیں کہ استاد کو تنبیہ کی جائے یا متنبہ کرتے وقت اس کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، تو بلکہ استاد کا احترام ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو فرمایا کہ اگر استاد سے غلطی ہوگی کسی معاملے کے اندر تو اسے پیار سے متنبہ کرے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بزرگ آدمی وضو کر رہے تھے اور وہ غلطی کر رہے تھے وضو کے اندر، تو فرمانے لگے کہ بزرگوں، میں
آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، میرا وضو دیکھیں، میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا، تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے استاد کے سے بات کرنی ہے، کوئی بات کی طرف متنبع کرنا ہے، تو یہ ایسے انداز میں بات کی جائے کہ استاد کو زچ نہ کیا جائے، اسے نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، بل یاتی بعبارت لطیفۃ، بلکہ ایسی عبارت، ایسے انداز سے، ایسی گفتگو کے ساتھ، ایسی نرم عبارت کے ساتھ بات کرے، یدرک بها المعلم، کہ استاد ادراک کر لے، سمجھ لے اس عبارت کی وجہ سے خطا ہو، اپنی غلطی کو، من دون تشویش، بغیر تشویش کے، بغیر شرمندگی کے، بغیر سرزنش کے، تو بل یاتی بعبارت لطیفۃ، ایسی عمدہ اور نرم عبارت سے بات کرے کہ استاد ادراک کر لے اپنی غلطی کا، بغیر تشویش میں پڑے۔ فإن هذا من الحقوق اللازمہ، کیونکہ یہ بات بھی ان حقوق میں شامل ہے جو ایک طالب علم کے لیے لازمی حقوق ہے، جن کی پاسداری کرنا ایک طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ وَهُوَ أَدْعَى إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الصَّوَابِ، اور یہ چیز زیادہ مناسب ہے، ادعا زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الصَّوَابِ، درستگی کی طرف پہنچنے کے لیے، یعنی استاذ کو درستگی کی طرف لانے کے لیے یہ سب سے مناسب چیز ہے کہ اس انداز سے استاد سے بات کی جائے کہ استاد کو اپنی حتک محسوس، اپنی کمزوری یا اپنی کوتاہی محسوس نہ ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدیث کے اندر انہوں نے ان سے غلطی ہوئی، اور کہنے لگے ان سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، تو انہوں نے حدیث بیان کی، اس کی سند میں ان سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم کے سند میں یعنی غلطی کی انہوں نے سند بیان کرتے ہوئے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استاد محترم، آپ ذرا دوبارہ دیکھیے، ابو زبیر جو ہیں وہ ابراہیم سے بیان نہیں کرتے۔ تو امام داخلی مجلس میں بیٹھے تھے تو ڈانٹنے لگے، تو امام بخاری نے پھر بڑے احترام سے کہا استاد محترم، آپ جو آپ کا اصل نسخہ ہے جس سے آپ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ برا نہ مانے تو اس کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس اصل نسخہ موجود ہے جس میں آپ نے حدیثیں اپنی لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کی طرف رجوع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو امام داخلی سمجھ گئے، اپنے گھر میں واپس گئے، مجلس وہیں چھوڑی، گھر میں گئے اور پھر واپس آئے اور پوچھا کہ کہنے لگے او بچے بتاؤ، امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 10 11 12 سال ان کی عمر تھی، تو کہیں گے کیف ہوا یا غلام، کیا لڑکے بتاؤ کیسے سند ہے؟ تو امام بخاری فرمانے لگے کہ هو زبیر بن عدی عن ابراہیم، کہ استاد محترم زبیر بن عدی بیان کرتا ہے ابراہیم سے، نہ کہ ابو زبیر بیان کرتا ہے ابراہیم سے۔ تو امام داخلی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے قلم پکڑی اپنے ایک شاگرد سے اور اپنی غلطی کو درست کیا اور کہا کہ صدقتا، بیٹے تم سچ کہہ رہے ہو، تم صحیح بات کہہ رہے ہو۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حالات زندگی میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 393 ہے۔ تو اس لیے استاد سے نرم مزاج سے بات کی جائے اور ان کو ان کی غلطی کی طرف رہنمائی کی جائے۔ والمعلم علیہ اذا اخطأ، جس طرح طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ استاد سے غلطی ہو تو نرم مزاجی کو اپنائے اور آداب کا خیال رکھے، فرماتے اسی طرح معلم کے ذمہ بھی یہ ہے کہ اذا اخطأ ان یرجع الی الصواب، کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ درستگی کی طرف رجوع کر لے، ان یرجع الی الصواب، جو درست بات ہے، چاہے وہ ادنا شاگرد بھی بتا رہا ہے لیکن بات حق اور انصاف کی وہی ہے، تو استاد کے ذمہ بھی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور جو درست بات ہے اسے قبول کر لے۔ اس میں استاد کی حتک یا کمزوری نہیں ہوگی، بلکہ استاد کے لیے عزت افزائی ہوگی اس کے اندر۔ ولا یمنعہ ولا یمنعہ قول قالہ، اور نہ اسے روکے اس استاد کو وہ بات جو اس نے کہہ دی ہے،
ثم بان لنا الحق بخلافی، نہ روکے اس استاد کو اس کی وہ بات جو اس نے مجلس میں کہی تھی. ثم بان له الحق، پھر واضح ہو گیا تھا، بان یبین واضح ہونا. ثم بان له الحق، پھر استاذ کو حق واضح ہو گیا تھا، بخلاف ہی اپنی اس بات کے خلاف، تو اسے روکے نہ. ولا یمنعه قول، نہ روکے اس استاذ کو وہ بات کسی سے، ان یراجع الحق کا، کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لے، حق کی طرف رجوع کر لے. وَيَعْتَرِفَ بِهِ، اور اس حق کا اعتراف کر لے. تو ولا یمنعہ کا مفعول ہے ان یراجع الحق کا، وَيَعْتَرِفَ بِهِ. فَإِنَّ هَذَا عَلَامَةُ الْإِنصَاف، کیونکہ یہی انصاف کی علامت ہے. والتواضع، اور تواضع کی، اللہ انصاف اور تواضع کی یہی نشانی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور جو حق بات ہے اس کو قبول کر لے. تو فإن هذا علامة الانصاف والتواضع للحق وللخلق، تو یہ انصاف کی بھی نشانی ہے اور حق کے لیے اور مخلوق کے لیے تواضع اختیار کرنے کی بھی نشانی ہے. والتواضع للحق وللخلق، مخلوق کے لیے اور حق کے لیے جھک جانے کی بھی یہ علامت ہے. ومن نعمت اللہ المعلم، اور اگر استاذ غور کرے تو یہ اس اللہ کی نعمت ہے استاد پر، ان یعید من تلامیذہ من ینبہ علی خطئہ، کہ وہ اپنے شاگردوں میں ایسے باکمال شاگرد دیکھ رہا ہے جو اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے والے ہیں. یہ استاد اپنی کمزوری نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل سمجھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملے کے اندر بات کہی، لیکن وہ ان کا فتویٰ، ان کی جو بات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھی. تو ایک عورت نے ان کو متنبہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے. تو حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے ممبر پر بیٹھے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رعایا میں ایسے لوگ بھی رکھے ہیں کہ اگر عمر حق سے ہٹتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں. تو یہ انسان کی اعلیٰ ظرفی کی بہت بڑی دلیل ہے، انسان کے باکمال ہونے کی علامت ہے کہ انسان خیر کو قبول کرے جہاں سے بھی اسے حاصل ہو. تو ومن نعمت اللہ المعلم، تو یہ معلم پر اللہ کی ایک نعمت ہے، ان یعیدہ، کہ وہ پا رہا ہے اپنے شاگردوں میں من ینبہ علی خطئہ، جو اسے متنبہ کرنے والے ہیں اس کی غلطی پر، ویرشدہ الی الصواب، اور اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں درستگی کی طرف. ولہذا کان من اعظم الواجبات علی المعلمین، اسی لیے ولہذا اسی بنا پر کان ہے من اعظم الواجبات، سب سے بڑے فرائض اور واجبات میں سے یہ بات شامل ہے، علی المعلمین، علم سکھلانے والوں پر، والمفتیین، اور مفتیوں پر. یہ مفتین لکھا ہوا ہے، یہ مفتیین ایک یا یہاں کم ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے، والمفتیین ہونا چاہیے. معلمین پر، والمفتیین، اور مفتیوں پر یہ واجب ہے، سب سے بڑا واجب ہے، ان یتوقفوا عن الفتویٰ، یہ کہ وہ غلط فتوے سے توقف اختیار کریں، رک جائیں. ان یتوقفوا عن الفتویٰ، یہ کہ وہ فتوے سے باز آ جائیں، رک جائیں. او الجزم بما لم یعلموہ، اور ان پر لازم ہے کہ وہ پختگی اختیار کریں سب سے پہلے، بیما، اس چیز کے بارے میں، لم یعلموہ، جس کو وہ جانتے نہیں. اگر کسی معاملے کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے تو پہلے یقینی طور پر معلوم کر لیں کہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے جیسے میں فتویٰ دے رہا ہوں. تو ان الفتویٰ او الجزم بما لم یعلموہ، یعنی وہ توقف اختیار کے فتویٰ دینے سے یا پختہ طور پر اس بات کو کہنے میں جس کو وہ بھی جانتے نہیں صحیح طور پر، جس مسئلے کی تہ تک وہ نہیں پہنچ سکے تو اس کے بارے میں یقینی ذرائع سے بات نہ کریں. وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ الدِّينِ وَالْإِنصَاف، اور یہ دین اور انصاف کی علامات میں یہ بات شامل ہے کہ دین داروں کے پر، اہل علم پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد میں پہلے پختگی اور یقینی جو تحقیق ہے اس کو حاصل کر لیں، یقینی طور پر معلوم کر لیں کہ بات اسی طرح ہے. اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے اس تک پہنچا جائے چاہے وہ انسان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو.
وَزِدُّهُ مِنْ عَلَامَةِ الرِّيَا، اور اس کے برعکس، یعنی یہ تو دین اور انصاف کی علامات میں سے ہے، اور اس کے برعکس من علامات الریا، اس کے برعکس یعنی لا علمی کی طور پر فتویٰ دے دینا، وزدہ، اور اس کے برعکس من علامات الریا، اس کے برعکس یعنی لا علمی طور پر فتویٰ دینا یا غیر یقینی تحقیق پر فتویٰ دے دینا، یہ ریاکاری کی علامات میں سے ہے، وضعف الدین، اور دین کی کمزوری کی علامات میں سے ہے، بل حاضر توقف من التعلیمات النافیہ، بلکہ اگر کسی مسئلے میں تحقیق نہیں ہے تو توقف اختیار کر لینا، بلکہ یہ توقف اختیار کر لینا جس بارے میں پتہ نہیں ہے، من التعلیمات النافیہ، یہ تو نفع مند تعلیمات میں سے ہے، فائدہ مند تعلیمات میں شامل ہے کہ انسان اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کرے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اپنے دل کے بڑے کھڑے تھے، اپنی بات کے بڑے سچے تھے، اپنی گفتار اپنے کردار کے بڑے کھڑے آدمی تھے، اس لیے جب ان میں سے کسی سے فتویٰ پوچھا جاتا، کوئی بات پوچھی جاتی، تو وہ دوسرے کی طرف رہنمائی کر دیتا، وہ دوسرا کسی اور کی طرف رہنمائی کرتا، حتیٰ کہ سائل پہلے آدمی کے پاس واپس آ جاتا، حتیٰ کہ سائل پہلے آدمی کے پاس واپس لوٹا دیا تھا کہ بھئی تم میری بجائے فلاں سے پوچھ لو۔ اور احادیث میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ اگر صحابی سے مسئلہ پوچھا گیا، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھی میں اس کے بارے میں تمہیں یہ بیان کرتا ہوں، مسئلہ اس طرح سے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو، ان سے ہی مشورہ کر لو۔ اس طرح ایک مسئلے میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم فلاں صحابی سے اس بارے میں تحقیق کر لو۔ تو یہ نفع مند تعلیم ہے کہ انسان توقف اختیار کرے، لِيَحْصُلَ بِهِ الْقُدْوَةُ الْحَسَنَةُ، تاکہ اس کے ذریعے وہ اچھا القدوۃ الحسنہ، اچھا نمونہ حاصل ہو سکے، القدوۃ الحسنہ، لِيَحْصُلَ بِهِ الْقُدْوَةُ الْحسنہ، اچھا نمونہ، اچھا آئیڈیل حاصل ہو سکے کہ بھئی استاذ کو بات کا نہیں تھا پتہ تو انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسئلے کے بارے میں بندہ یہ کہہ دے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ تو بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے سوالات پوچھے، 40 سوالات، 40 سوالوں میں سے صرف 4 کا جواب دیا، 36 کے بارے میں نہ بتایا، اور معذرت کر لی کہ میں نہیں بتا سکتا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ بندہ کہنے کا لو حضرت، میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے صرف 4 کا جواب دیا اور 36 سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو مجھے کیا فائدہ ہو اتنی دور سے آنے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ لگے، جاؤ مدینے کی منڈی میں چلے جاؤ اور علل اعلان لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے مالک بن انس سے 40 سوال پوچھے تھے اور اسے صرف 4 کا جواب آیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تواضع، حق کی اتباع اور اچھا نمونہ پیش کرنے کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ کیونکہ جاؤ بھی جا کے کہہ دو، منڈی میں جا کے اعلان کر دو، سب لوگوں کو بتا دو اہل مدینہ کو کبھی مجھے نہیں آئے، اس میں کون سی ہے انسان کی کوتاہی ہے۔ فوراً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین تبع تابعین کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ خیر کی بات کہا کرتے تھے۔ وَلْيَكُنْ، اچھا آگے ہے آداب مشترکہ، یعنی کچھ آداب ہم نے پڑھے، کچھ چیزیں جو استاذ کو جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ آداب ہم نے وہ پڑھے جو ایک شاگرد کو خیال رکھنا چاہیے، اور اب یہاں صاحب کتاب وہ آداب پیش کر رہے ہیں جو ایک طالب علم اور شاگرد، طالب علم اور استاد دونوں کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھے، ایک استاد اور شاگرد دونوں کے لیے چاہیے وہ ان آداب کا خیال رکھے۔ تو فرماتے ہیں وَلْيَكُنْ قصد المعلمین والمتعلمین فی جمیع بحوثہم، چاہیے کہ استادوں کا اور سیکھنے والوں کا، طلباء کا اور اساتذہ کا مقصد تمام قسم کی ریسرچ میں، تمام قسم کی تحقیق میں ان کا قصد یہ ہونا چاہیے طلب الحق والثواب، حق اور درستگی کو پانا، حق اور درستگی کی تلاش ہونی چاہیے طالب علم کے لیے بھی اور استاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے
مجھے حق کا علم ہو جائے، میں حق تک پہنچ سکوں، چاہے وہ مجھے بیان کرنے والا مجھ سے ادنا درجے کا ہے یا مجھ سے اعلیٰ درجے کا۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ لا یکون المحدث محدثا حتی یسمع من ہوا فوقہ ومن ہوا ادنا منہ، کہ وہ اتنی دیر تک کوئی محدث نہیں مان سکتا جب تک وہ حدیث ان سب لوگوں سے بھی نہ سن لے جو ان سے بلند ہیں، اور ان لوگوں سے بھی نہ سن لے جو ان سے ادنا درجے کے ہیں۔ یعنی اگر حدیث ایسے آدمی کے پاس ہے جو تمہارے شاگردوں میں سے ہے، تمہارے پاس وہ حدیث موجود نہیں ہے، تو تمہیں حق کو پانے کے لیے اپنی کوتاہی نہیں سمجھنا چاہیے، اس حق تک پہنچنا چاہیے۔ تو معلمین اور متعلمین کا سب سے بڑا مقصد اپنے علم کے حاصل کرنے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ طالب الحق و ثواب کے حق اور درستگی کے متلاشی ہوں، وہ اتباع و مہارت جہت العدلۃ الصحیحہ، اور وہ پیروی کریں ماں ان چیزوں کی، ان مسائل کی، ان اقوال کی پیروی کریں رجحت العدلۃ الصحیحہ، جن کو صحیح دلیلیں راجع قرار دیتی ہیں۔ ما رجحت العدلۃ الصحیحہ یعنی ایک مسئلے کے بارے میں صحیح حدیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا قرآن کریم کی آیت میں اس مسئلے کی وضاحت ہوگی، پھر بندہ کسی اور کی اتباع کرے یا کسی امام کی تقلید کرے یا کسی امام کے فتوے کو فالو کرے، یہ پھر سمجھ لیجئے کہ وہ نہ طلباء میں سے ہے، نہ اساتذہ میں سے اس کا شمار ہے، اس کا اہل علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتباع مارا جہت العدلۃ الصحیحہ، پیروی کرنا اس چیز کی جس کو صحیح دلائل نے راجع قرار دیا ہے۔ والحذر والحذر من الاشتغال بالعلم، اور بچے بار بار بچے من الاشتغال مشغول ہونے سے، بالعلم علم کے ساتھ مشغول ہونے سے بچے، للاغراض الفاسدہ فاسد اغراض، ایسے اغراض و مقاصد کی بنا پر علم سے مصروف ہونے سے بچے جو غلط مقاصد ہیں۔ علم کو سیکھنے کا، علم میں مصروف ہونے کا جو کی وجہ ہے وہ اچھی نیت ہونی چاہیے، اچھا ارادہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی آبیاری، اس کے نشر کرنا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، نیت نیک ہونی چاہیے۔ والحذر الحذر بچے من الاشتغال بالعلم، علم کے ساتھ مصروف ہونے سے، للاغراض الفاسدہ فاسد اغراض کے لیے، کہ غلط مقاصد کے طور کے لیے علم سے مصروف نہ ہو۔ اور وہ مقاصد کون سے؟ من المباحات، مقابلہ بازی، والممارات، اور جھگڑا کرنا، مناظرے کرنے کے لیے، والریائی، اور دکھلاوے کے لیے، لوگ دیکھیں کیا بات ہے، ہیں؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا اور اللہ فعرفہ نعمہ فعرفہ، اللہ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور نعمتیں یاد کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے فما عملت فیہ، بتاؤ ان نعمتوں میں کیا عمل کیا تو نے؟ تو کہے گا یا ربی قرأت القرآن وعلمتہ، اللہ میں نے تیرے لیے قرآن کو پڑھا اور اسے سکھایا۔ تو اللہ فرمائیں گے ولیکنک کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، ولیکنک تعلمت لیقال انک قاری، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ کہیں کیا بات ہے، کتنا بہترین قاری ہے، کتنا بہترین استاد ہے۔ تو ریاکاری، نمود و نمائش، والریاسات، اور سرداری حاصل کرنا، ریاست حاصل کرنا، لوگ میرے متحد ہوں، لوگ مجھے سلام کہیں اور مجھے عزت و افزائی کی جائے، مجلسوں میں جاؤں تو لوگ میرا بڑا احترام کریں، تو ریاست، ریاکاری، و توسل بھی الی الامور الدنیویہ، اور پہنچنے کا ذریعہ نہ بنائے، و توسلی، اور ذریعہ بنانا بھی اس علم کو، الی الامور الدنیویہ، دنیوی مقاصد کو حاصل کرنے کا۔ فمن طلبہ، جس شخص نے بھی اس علم کو حاصل کیا، لہذه الامور، ان غلط امور کے لیے، فلیس لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، فلیس لہ فی الآخرۃ من نصیب، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کے لیے وہی کچھ جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس نے اس لیے ہجرت کی تاکہ دنیا پا لے یا کسی سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کے طور پر ہوگی۔
ومن اعظم ما يتعين على اهل العلم من المعلمین والمتعلمین، اور سب سے بڑی بات جو جس کا تعین کرنا اساتذہ اور شاگردوں پر، اہل علم میں سے اساتذہ اور شاگردوں پر ضروری ہے، وہ ہے الاتصاف بما یدعو الیہ العلم، کہ انسان اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرے، بما یدعو الیہ العلم، جس جن کی طرف علم بلاتا ہے، جن اچھے اوصاف کی طرف علم بلاتا ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرے، اپنے اندر وہ وصف پیدا کرے، الاتصاف، اپنے اندر وصف پیدا کرے، بما ان اوصاف کا، یدعو الیہ العلم من الاخلاق الجمیلہ، اچھے اخلاق، جن اچھے اخلاق کی طرف علم دعوت دیتا ہے، والتنزہی، اور بچے عن الاخلاق الرذیلہ، برے اخلاق سے، والتنزہی، اور بچے پاکیزگی اختیار کرے برے اخلاق سے، فإنہم احق الناس بذلک، کیونکہ اہل علم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہوں، فإنہم، پس وہ اہل علم، احق الناس، زیادہ حق رکھتے ہیں بذالک، اس بات کا کہ وہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، لتمیزہم بالعلم، اس لیے کہ وہ علم کی وجہ سے ممتاز ہیں، وہ علم کی وجہ سے لوگوں سے علیحدہ ہیں، جدا ہیں، لوگوں سے منفرد ہیں، لتمیزہم، بوجہ ان کے منفرد ہونے، ممتاز ہونے، بالعلم، علم کی بنا پر، ولانہم، اور اس لیے بھی ان کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اہل علم القدوۃ، وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، والناس مجبولون، اور لوگ فطرتی طور پر اس بات میں، فطرتی طور پر پیدا کیے گئے ہیں اس بات پر، علی الاقتداء باہل العلم منہم، کہ لوگ فطرتی طور پر اہل علم کی پیروی کیا کرتے ہیں، تو اس لیے اگر اہل علم میں خرابیاں پائی جائیں گی، بد اخلاقی ہوگی اور فحش بولنا اور بیہودہ حرکات، تو پھر اہل علم کو دیکھ کر لوگ پھر اچھے تاثرات نہیں لیں گے، تو والناس، کیونکہ لوگ مجبولون علی الاقتداء، فطرتی طور پر اس بات پر چلتے ہیں کہ وہ اہل علم کی پیاری کریں، وَلِأَنَّهُ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمْ مِنَ الاعتراض، اور اس لیے بھی ان کو برے اخلاق سے بچنا چاہیے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمْ، کیونکہ راستہ پکڑتا ہے ان کی طرف، من الاعتراض، ایسے اعتراضات، ما لا يتطرق لغیرہم، جو کہ اعتراضات دوسروں پر نہیں ہوتے، کیونکہ ایک عالم بندہ ایک کام کرے، کوئی غلط حرکت کرے تو اس پر زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی ہے بنسبت اس آدمی کے جو اہل علم سے نہیں ہے، جیسے آدمی دنیا کا وتیرہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، ان کی ادنا سی غلطی کو بھی سارے میڈیا والے بھی اور اطراف و کناف والے، شہروں والے، مسلم غیر مسلم بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اب کی بات نہیں، یہ شروع سے ایسے چلا آ رہا ہے، جب مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو لے کر آئی تھی تو قوم نے کیا پوچھا، سب سے پہلے اعتراض یہ کیا، یہ نہیں کہا، کوئی وجہ نہیں پوچھی، کوئی سبب نہیں پوچھا، کہا کہ یا اختہ ہارون ماں کان ابو کی مرا سوئن وما کانت امو کے بغیہ، کہ تیرا باپ برا نہیں تھا، تیری ماں فاحشہ نہیں تھی، تم نے یہ کام کیا کیا، تو اس لیے والی انہ، اس لیے کہ راستہ پکڑتا ہے اہل علم کی طرف وہ اعتراضات جو کہ غیر اہل علم کی طرف راستہ نہیں پکڑتے، والعلم اذا عمل به، اور علم جب اس پر عمل کیا جائے، ثابت، وہ علم پختہ ہو جاتا ہے، ونمت برکتہ، اور اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، ونمت، نما ینمو سے نمت، اور نشوونما پاتی ہے، بڑھ جاتی ہے اس کی برکت، فروح العلم وحیاتہ بالقیام به عملا، پس علم کی روح اور علم کی زندگی علم پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، بالقیام بھی عملاً، اس پر علم پر عمل کو قائم کرنے کی بنا پر علم کی زندگی ہوتی ہے، علم تبھی زندہ رہتا ہے اور علم کی زندگی تبھی ہوتی ہے جب علم پر عمل کیا جائے، وتخلقاً، اور اسے اپنا اخلاق بنایا جائے، وتعلیماً، اور اسے سیکھا جائے، ونصحاً، علم کی روح اور اس کی زندگی اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، اس کو اپنے اخلاق میں ڈھالنے کے ساتھ ہے، اس کو سیکھنے کے ساتھ ہے، ونصحاً، اور اس کی نصیحت کرنے کے ساتھ ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر علم زندہ رہتا ہے، وَيَنبَغِي تَعَاهُدُ مَحْفُوظَاتِ الْمُتَعَلِّمِينَ وَمَعْلُومَاتِهِمْ، اور لائق ہے کہ تمام سیکھنے والے جو طالب علم ہیں ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں، محفوظ چیزیں ہیں، ان کی جو معلومات ہیں
ان کا خیال کرے، اپنی جو چیزیں اس نے معلومات اساتذہ سے لی ہیں، جو چیزیں اپنے اساتذہ کے نوٹس محفوظات سے نوٹس لے لیں، وہ معلومات اور معلومات جو نوٹس اور معلومات اس نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیے ہیں، تعاہد ان کا خیال رکھے، بالاعادتی دہرانے کے ساتھ، ان کو دہرائی کرے ان کو، والامتحانی اور ان کا امتحان دے، ان کو جب امتحان دے گا اس کی دہرائی کرے گا تو وہ چیزیں محفوظ رہیں گی، والحث المذاکرتی والمراجعہ، اور اسی طرح اس کی دہرائی کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا، اسے رپیٹ کرنا، مذاکرہ سے مراد ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور مراجعہ سے مراد اکیلے بیٹھ کر مراجعہ کرنا، تو مذاکرہ اور مراجعہ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اسے دہرانا، اس پر ترغیب دینا چاہیے، والحث، اور ان کی کیا ہے، ترغیب دے، شوق پیدا کرے اس کی دہرائی کرنے پر، وہ تکرار دروس الحاضرت والسابقہ، اور جو تازہ سبق پڑھے ہیں ان کو بھی دہرائے، والسابقہ، اور جو پرانے اسباق گزر چکے ہیں ان کو بھی دہرانے کی کوشش کرے، کیونکہ فتعلم، کیونکہ علم سیکھنا، بمنزلۃ الغراس والبذور للزرع، یہ علم سیکھنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کاشتکاری کرنا، والبذوری، اور بیج بونا، للزرع، کھیتی کے لیے، جیسے کسی زمین پر درخت اگائے جائیں، الغراس مراد بمنزلۃ الغراس یعنی پودے لگانا، والبذوری، اور بیج بونا، للزرع، جیسے کھیتی کے لیے، کھیتی کو آباد کرنے کے لیے پودے لگائے جاتے ہیں، بیج بوئے جاتے ہیں، اسی طرح علم سیکھنا بھی اسی طرح ہی ہے، وتعاہدہ بالمذاکرۃ والتکرار، اور علم کا خیال رکھنا مذاکرہ کرنے کے ساتھ، اسے بار بار دہرانے کے ساتھ، بمنزلۃ السقی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیتی کو پانی پلانا ہے، جیسے علم سیکھنا ایسے ہے جیسے زمین کے اندر، کھیت کے اندر بیج بونا یا فصل اگانا، اور علم کی دہرائی، اس کا مذاکرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس فصل کو پانی لگانا، وَإِزَالَةُ الْأَشْيَاءِ الْمُضَرَّةِ، اسی طرح جیسے کھیتی جب اگ جائے، فصل بڑھنا شروع ہو جائے تو اسے گوڈی دی جاتی ہے، اس میں سے گھاس پھوس تنکے اور مضر چیزیں ہٹائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح علم سے بھی جو بے مقصد اور غیر ضروری چیزیں ان کو ہٹائے، لینمو و یزداد الدوام، تاکہ وہ مستقل دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کا علم نشو و نما پائے، وہ یزداد، اور بڑھتا رہے، جو علم کے منافی چیزیں ہیں ان کو ہٹائے اور بار بار دہرائے، تاکہ اس کا علم بڑھے بھی اور زیادہ بھی ہوتا جائے مستقل بنیادوں پر، وَلْيَحْذَرْ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور چاہیے کہ بچیں اہل علم، من الاشتغال بالتفتیش عن احوال الناس، لوگوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا، تفتیش کرنا، ان کی چھان بین کرنا، جیسے کہتے ہیں بھائی فلاں پر اس نے تفتیش کی، تفتیش کا مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں چھان بین کرنا، معاملے کی حقیقت تک پہنچنا، تو لوگوں کے حالات کے بارے میں تفتیش کرنا، ٹول گانا، جاسوسی کرنا، ان کے حوال کی خبر گیری کرنا، اس سے بچے، وعیبہم، اور ان کے عیوب سے کے بارے میں اطلاع پانے سے، چھان بین کرنے سے اجتناب کرے، علم حاصل کرنا ہے تو پھر لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ دے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، خبریں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، جتنا ان چیزوں سے بچے گا اتنا اس کا ذہن خالی ہوگا، صاف شفاف ہوگا، اور یہ خیر کے علم اتنا ہی وافر انداز میں اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے گا، اور جب دنیا کے بارے میں اطلاعات، دنیا میں فلاں ملک میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا، اور آئے دن کیا کچھ ہو رہا ہے، یا اپنے اطراف میں رشتہ داروں کے معاملات میں، ایسے کاموں میں مصروف ہونے والا اپنے علم کو کھو بیٹھتا ہے، تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ بچیں لوگوں کے حالات اور لوگوں کے عیبوں کے بارے میں چھان بین کرنے سے، فَإِنَّهُ مَعَ أَنَّ صَاحِبَهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ، پس بے شک باوجود اس کے کہ شرعی طور پر بھی جو بندہ ایسا کام کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن سزا ایک تو شرعی سزا تو ہے ہی ہے، فَإِنَّهُ يُشْغِلُ عَنِ الْعِلْمِ، لیکن یہ چیزیں علم سے انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، یہ چیزیں علم سے دوسری لغویات کے ساتھ انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، وَيَصُدُّ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ نَافٍ، اور انسان کو روک دیتی ہیں
ہر نفع مند معاملے سے، ہر نفع مند چیز سے انسان کو روک دیتی ہے۔ ومن آداب العالم والمتعلم، استاد عالم اور متعلم کے آداب میں یہ بھی چیز شامل ہے النصح، کہ وہ خیر خواہ ہو، وبث العلوم النافیہ، اور وہ پھیلائے، یعنی اس پر لازمی ہے کہ جو سیکھے اس کی آگے نصیحت کرے، تلقین کرے، وبث العلوم النافیتی بحسب الامکان، اور ان نفع مند علوم کو آگے بھی پھیلائے، بس یہ بسو پھیلائے علوم نافیہ کو اب جہاں تک ممکن ہو، حتی لو تعلم الانسان مسلطن، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایک مسئلہ جانتا ہے، وبثها، اور اسے آگے پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے، وباحث بها ما من يتصل به، اور اس کے بارے میں بحث کرتا ہے، سمجھاتا ہے ہر اس آدمی کو وہ مسئلہ جو اس کے ساتھ متعلق ہے، تو کان ذالک من برکت العلم و خیرہ، تو یہ بھی علم کی برکت ہوگی اس میں، اور اس میں خیر ہوگی۔ ومن شح بعلمہ مات علمہ، اور جس نے اپنے علم کے ساتھ بخل کیا، آگے نہ پہنچایا، کیونکہ علم کی زکوٰۃ آگے پہنچانا ہے، اور جیسے مال کی زکوٰۃ دی جائے تو مال بڑھتا ہے، اس طرح علم کی زکوٰۃ دینے سے علم بڑھتا ہے۔ تو من شح بعلمہ، جس نے اپنے علم کے ساتھ بخل کیا، مات علمہ قبل ان یموت، اس کا علم اس کے مرنے سے پہلے فوت ہو جائے گا، اس کے مرنے سے پہلے اس کا علم فوت ہو جائے گا۔ کما ان من بث علمہ کان لہ حیات ثانیہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے جس نے اپنے علم کو پھیلایا تو اس کے علم کے لیے ایک نئی زندگی ہو جائے گی۔ وجازہ اللہ من جنس عملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل جیسی اللہ اسے دنیا میں جزا بھی عطا فرمائے گا، دنیا میں اس کے بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ وجازہ اللہ، اور اللہ اسے بدلہ عطا فرمائے گا، من جنس عملہ، اس کے عمل کی جنس جیسا، اس کے عمل جیسا اللہ اسے دنیا میں بدلہ عطا فرمائے۔ اس نے علم پھیلایا تھا تو اس کا علم اور پھیلے گا اور اس کا علم بڑھے گا۔ باقی 3-4 منٹ اگر آپ انتظار کر سکتے تو اذان کے بعد باقی انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہم ما يتعین علی اہل العلم، اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اہل علم پر سب سے اہم چیز جو جس کا تعین کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ السعی فی جمع کلمتہم، کہ علماء کے ذمے ہے کہ ہمیشہ علماء آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھا رکھیں، وتالیف القلوب، اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، لأن هذا من اوجب الواجبات، کیونکہ یہ واجبات میں سب سے ضروری واجب ہے، کیونکہ علم آنے کے بعد ایک دوسرے سے تنافس، مقابلے بازی، آپس میں حسد بغض کینہ، نفرتیں عداوتیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لیے محدثین نے جو ایک ہی معاصر ایک ہی زمانے کے علماء تھے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے حق میں جرح قبولی کی، کہ اقران کی آپس میں کلاس فیلو کی علماء کی ایک دوسرے کے حق میں جرح قبولی کی، یہ فطرتی طور پر ایک مقابلہ بازی پائی جاتی ہے، لیکن سب سے بہتر بات یہ کہ انسان عاضی انکساری کو اپنائے اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، وہ خصوصاً علی اہل العلم الذی بہم الاسوہ، خصوصاً اہل علم پر یہ بات ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے تو اسوہ ان کے ذریعے تو نمونہ پیش کیا جاتا ہے، وَبِهِ يَحْصُلُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، اور اسی کے ذریعے تو اسی وجہ سے تو بہت خیر حاصل ہوتی ہے، وَيَنْدَفِعُ شَرٌ كَبِيرٌ، اور اس سے بہت ذرا شر ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اس سے بہت ذرا شر دور ہو جاتا ہے اور بہت ذرا خیر حاصل ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو جوڑا جائے۔ والحذر من الحسد، اور بچے حسد کرنے سے، لی احد من اہل العلم، اہل علم میں سے کسی سے حسد نہ کرے، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اگر بات کے طور پر دیکھا جائے تو یہ بات صحیح ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، لیکن اس بارے میں جو حدیث ہے ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، تو وہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ وہو مناف للنصیحت التی ہی الدین، اور یہ بات حسد کرنا یہ اس خیر خواہی کے منافی ہے جو کہ دین کے اندر اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور یہ اس خیر خواہی کے منافی ہے۔ واللہ عالم۔ تو یہ تھا ہمارا درس، یہ تھا ہمارا دورہ آداب المعلم والمتعلم کے حوالے سے۔ آخر میں امام صاحب نے ایک چھوٹی سی نصیحت انہوں نے پیش کی ہے جو کہ ہر ایک طالب علم کو جاننا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اقتصادی معاملات، اپنے رزق کے معاملات میں تھوڑے پر اکتفا کر کے اپنے علم کے ساتھ مصروف رہو گے تو تمہارا علم بڑھتا جائے گا اور تم اہل توفیق میں سے بن جاؤ گے، اور تمہارے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ علم جو ہے یہ عمر بھر کی ذمہ داری ہے، علم سیکھنا اور سکھانا یہ عمر بھر کا وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انسان اپنی دنیاوی معاملات، دنیاوی مشاغل، دنیاوی ضروریات اور دنیا کا مال کمانے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے علم میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑے پر اکتفا کر کے اپنے آپ کو علم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ جوڑے رکھنا یہ دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اس لیے یہ بعض اہل علم کا قول بھی ہے، طالب العلم مقرون بالفقر، کہ طلب علم یہ فقر و فاقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک طلب علم میں تھوڑے پر اکتفا کر کے، تھوڑی تنہا پر، سادہ حالات پر گزر بسر کر کے علم کی بات، علم کا حصول، علم کو آگے پہنچاتے رہیں گے تو یہ خیر انسان سمیٹتا رہتا ہے، اور جب صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کی طرف دوڑتا ہے تو پھر علم میں بھی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے اور علم فائدہ مند نہیں ہوتا، نہ اس علم والے کے لیے اور نہ لوگوں کے لیے۔ تو جو کہا جو سنا، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو، اس دورے کو فائدہ مند بنائے، ہمارے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی، اور جن تک یہ پہنچے گا، اور اللہ اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔